نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تمام احباب نہایت ہی محترم جناب محمد امید شاہد صاحب کے جنم دن کے حوالے سے اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم خاص طور پر قابل احترام پروفیسر جلیل علی صاحب کے، جناب ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب کے، محترم جناب ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کے، ڈاکٹر راشد حمید صاحب کے، اور ڈاکٹر منظر نقوی صاحب کے، اور میں خاص طور پر ممنون احسان ہوں اس تقریب کو عملی صورت پہنانے کے لیے جناب محبوب ظفر صاحب اور محترمہ طاہرہ غزل۔ ہم جناب حمید شاہد صاحب کی فیملی کے بھی بہت شکر گزار ہیں، ان کی صاحبزادی کے، جو کہ ایک بھول گئی تھیں اور پھر بعد میں لائی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ایک بہت ہی انفارمل سی ایک تقریب ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو ایک مربوط صورت دینے کے لیے ہم یعنی علی صاحب سے گزارش کریں گے کہ اس کو ایک مربوط صورت دینے کے لیے آپ اس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ تو ہم ابتدا میں جس طرح کہا گیا ہے کہ ہر عظیم شخصیت کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، تو محترمہ بیگم محمد امید شاہد صاحبہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں، مبارکباد دیں۔ جی اور آپ نے ہاتھ کے ہاتھ دکھا جی یہ وقت ہے ہاتھ دکھانے کا۔ جی حمید بھائی پہ بات کرنے کے لیے پہلے پانی پینا ضروری، پانی پی کے اور ٹھنڈا ہو تو زیادہ۔ غزل آپ جگہ دیں۔ نہیں جگہ تو ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے تھوڑا سا اس کو ذرا۔ جی بسم اللہ۔ بہت شکریہ تمام صاحبان کا، اور مجھے ویسے تھا کہ سارے بات کریں گے تو اس کے بعد شاید مجھے کچھ مل جائے کہنے کو، لیکن پہلے میں ہی پکڑی گئی کیا حمید کی خوبیاں اور خامیاں، ہر بندہ داؤ پہ بیٹھا ہوا کہ ایسا ہی ہے۔ حمید کا جو پہلی ترجیح ہے میرے خیال میں وہ لکھنا پڑھنا ہے، اور اسی میں فیملی نے الحمدللہ بہت اچھا سروائیو کیا، میں نے، بچوں نے، اور تقریباً 40 ایئرز ہو گئے شادی کو، اور کوئی اس طرح کے گلے شکوے تو نہیں ہیں، لیکن خوبی اور خامیوں سمیت ہی گزر رہی ہے الحمدللہ۔ جگاڑ دیکھے، جیسے ابھی شرالی بھائی سے کہہ رہے تھے کہ ڈالو گلاس میں اس کو، تو ایسے ہوا ایک دن ان کا لیپ ٹاپ گرا اور بیٹے نے گفٹ کیا تھا برتھ ڈے پہ 2 سال پہلے، اور ایلفی لے آئے اور اس کے اندر لگا دی، تو لگائی کیا کہ اس کی سکرین بھی چپک گئی اور بٹن بھی۔ حمید تو بالکل رونے والے کہتے ہیں کہ میرا تو سارا کچھ اس کے اندر تھا، جو کچھ تھا اسی کے اندر تھا، اور مجھے تو ایک اور طرح کا تھا کہ سٹریس لیں، تو وہ ایک اور پیشنٹ بھی ہیں ظاہر ہے، تو بیٹے کو آفس سے بلایا، وہ کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، آپ میرے ساتھ چلیں، یا گھر پہ ریلیکس کریں، یا تو نیا آ جائے گا یا یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگ کو یہ رکھتا ہے لیپ ٹاپ، ایسا نہیں ہے کہ ضائع ہو جائے گا نا، تو جگاڑ کرنے کے معاملے میں حمید بس کچھ نہ پوچھیں آپ۔ تو الحمدللہ زندگی بہت خوشگوار، بچوں کی تعلیم، بچے گھر بار کی ہوئی ہے الحمدللہ، اور بہت اچھی گزر رہی ہے۔ اللہ حمید کو سلامت رکھے زندگی اور صحت کے ساتھ۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ تو 2 منٹ تھے آپ کے، 1.5 منٹ۔ اچھا حمید کو باقی 1.5 گھر سنائیں گے۔ آدھا منٹ گھر میں۔ جی جناب۔ جناب محمد امید شاہد صاحب کا نام جو ہے ادبی حلقوں میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری اردو دنیا میں، لیکن ظاہر خانگی حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت ہی کامیاب ان کی اولاد، تینوں صاحبزادیاں بہت اچھی پوسٹوں پہ ہیں ماشاءاللہ، صاحبزادے ان کی بہت چاروں، وہ یعنی جو جی وہ اس کی وضاحت بھی آئے گی، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور ظاہر ہے یعنی آج ہم 68 برتھ ڈے سر کی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ پلیز ان کے لیے کلیپ کیجیے، اور ان کی صاحبزادی سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور بتائیں کہ محمد حمید شاہد صاحب کیسے والد ہیں۔ جی ثنا حمید جی جی بیٹا ہیں۔ بہت شکریہ جی، اور بہت شکریہ مجھے یہ موقع دینے کے لیے۔ بابا جان کیسے والد ہیں، میرے خیال میں ہم پچھلے کچھ عرصے میں بہت سارے تقریبات میں اس بارے میں بات کرتے رہے ہیں،
اور ہم ہر دفعہ یہ ہنستے ہیں کہ ہمیں صرف یہی کہنا ہے کہ ہم اس کے بعد اگلے جنم میں بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہی ابا ہوں. لیکن جو کچھ باتیں ایسی ہیں جو واقعی میں آج کے موقع پہ جیسے کہنا چاہوں گی. ایک بات جس کا میں ذکر کروں گی, بابا جان کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جتنے بھی ادب لکھنے والے اور پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ان کو پہچانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. لیکن ہمیشہ یہ ہوا کہ ہمیں بابا نے کہا کہ آپ نے اپنی پہچان خود بنانی ہے, آپ نے خود آگے بڑھنا ہے. بہت جگہوں پہ ایسے بھی ہوا کہ ہمیں لگا کہ اچھا یہ کوئی ایسا موقع ہے یا یہ کوئی ایسی پوزیشن ہے جہاں ہم اگر بابا سے کہیں اور بابا کسی سے بات کر لیں تو ہمارے لیے جگہ بن سکتی ہے. لیکن بابا نے ہمیشہ یہ کہا کہ بیٹا اپنے زور بازو کے اوپر جو ہے آپ اس کو حاصل کریں. آپ اگر میرٹ پہ ہوں گے تو ضرور آپ کو ملے گا, آپ محنت کرتے رہیں آپ کو ضرور ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ چیز انہوں نے ہمارے اندر ڈالی اور ہم سب بہن بھائیوں میں یہ ڈالی. ایک بہت مزیدار بات جو اکثر بابا سے بات ہوتے ہوئے ہم ڈسکس کرتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بابا جان اسلام آباد بہت چھوٹا سا ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو مجھے بھی جانتے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یا میرے کام کے حوالے سے, اور بعد میں یہ انکشاف ہوتا ہے کہ اچھا وہ آپ کی بیٹی ہیں, اچھا آپ حمید شاہد کی بیٹی ہیں. تو ایک دفعہ بابا نے مجھ سے آ کے کہا کہ بیٹا آپ نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ آپ میری بیٹی ہیں یا آپ نے ان کو ذکر نہیں کیا. تو مجھے لگا کہ شاید بابا کو یہ بات فیل ہوئی کہ میں نے یہ بتایا نہیں کہ میں ان کی بیٹی ہوں. تو آئی تھنک اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ جو ایک آپ نے ہمیں کہا ہے نا کہ اپنی پہچان بنا کے آگے چلنا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے پہلے اپنے آپ کو پروو کرنا ہوتا ہے اور پھر مجھے یہ بتانا ہوتا ہے پراؤڈلی کہ میں اس باپ کی بیٹی ہوں, اور میں یہ سب کچھ اس لیے کر سکتی ہوں کیونکہ یہ اعتماد مجھے بابا جان نے دیا ہے. میرے خیال میں میرا 2 منٹ ہو گئے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں بار دیگر اپنے بھائی محبوب ظفر صاحب اور محترمہ طاہرہ غزل کا بہت شکر گزار ہوں. یہ تقریب جو ایک انفارمل سی تقریب ہم نے اپنے سینئر دوست جناب حمید شاہد صاحب کے لیے منعقد کی ہے, سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم, تو اس میں محترمہ طاہرہ غزل کا بھی کلیدی کردار ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آگے مبارکباد پیش کریں. علی بھائی سے اجازت سے بہت مبارکباد. ان کے اہل خانہ سے بات ہو رہی تھی, میں اپنے آپ کو اسی لسٹ میں محسوس کرتی ہوں کیونکہ میں نے انہیں بھائی کہا ہے اور مجھے ہمیشہ ان کے گھر جا کے ایک وہی مان ملا. جب یہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, مجھے واقعی یہ احساس ہوتا ہے کہ میں بھائی کے گھر آئی ہوں. ادھر یہ بھابھی ہیں, بہت محبت کرتی ہیں الحمدللہ. ویسے ہی ادبی برادری تو سبھی ایک فیملی کی طرح ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ پھر بہت ان کے ساتھ جب فیملیز کا رشتہ بن جاتا ہے تو وہ پھر بہت دوہرا اور کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے. تو حمید بھائی کے لیے بہت دعائیں ہیں, میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتی ہوں, ہمیشہ ان کے لیے فکر مند رہتی ہوں, ایسے جیسے ان کی اپنی بہن, کہ اللہ ان کو بہت لمبی عمر دے. ان دونوں کی بہت چھیڑ چھاڑ رہتی ہے, محبوب صاحب کی اور حمید بھائی کی. تو میں نے ہمیشہ حمید بھائی کی میں سائڈ لیتی ہوں اور میں ثابت کرتی ہوں کہ میں پھر ثابت کرتی ہوں کہ میں ان کی بہن ہوں, اور انشاءاللہ یہ رشتہ اسی طرح قائم رہے, محبتوں کا رشتہ, اور یہ سلامت رہیں. تم جیو ہزاروں برس اور اسی طرح کی ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے. شیر بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سب کو اکٹھا کیا اس موقع پہ. حالانکہ رمضان میں گھر سے نکلنا اتنا مشکل ہے کہ مجھے تو خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہیں کوئی پہاڑ سر کرنا پڑ رہا ہے, لیکن آپ کی محبت اور حمید بھائی کی محبت میں بہت اچھا لگا یہاں آ کے. خوش رہیں اور ہمیشہ اسی طرح مسکراتے رہیں اور ملتے ملاتے رہیں, جیتے رہیں. جناب ڈاکٹر راشد حمید صاحب کو بہت مشکل سے آج اجازت ملی ہے, تو ہم ان کے ممنون ہیں. جی جی بہت کام آتے ہیں, بلا بلا کے تھک گئے. جی ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد حمید شاہد صاحب کا لڑکپن تھا جب میں نے ان کا پہلا انٹرویو کیا تھا, اور میرا بچپن ہی ہوگا. اور حمید شاہد صاحب اس زمانے میں سوچتا ہوں 30 برس پہلے جب میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا نوائے وقت کے لیے, تو اتنے ہی بڑے تھے, اور رائٹر کے طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ آج یہ جتنے بڑے ہیں اس سے کم ہوں گے. حمید شاہد اس وقت بھی حمید شاہد تھے, ایک ناول نگار کی حیثیت سے, ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے. اور مجھے ان کی جو جہت پسند رہی ہے, ظاہر ہے ناول اور افسانہ بھی ان کا بہت خوبصورت ہے, لیکن جو تنقید ہے ان کی
جی اردو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا قد بہت بلند ہے. یہ الگ بات کہ یہ اپنی پہچان ظاہر تنقید کو ہو سکتا ہے نہ بھی بنائیں، اور ان کے افسانے اور ناول میں ان کی تنقید دب بھی جاتی ہوگی، لیکن جب وقت گزرے گا تو اردو تنقید کا جب جائزہ لیا جائے گا تو محمد حمید شاہد کی جو تنقید ہے وہ بہت طاقتور ٹھہرے گی. ابھی میں ان سے ذکر کر رہا تھا، ایک ان کی کتاب چھپی تھی ادبی تنازعات، اور بڑا کوحرام بپا ہوا تھا اس پہ، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا آدمی بچا ہوگا جو ناراض نہ ہوا ہو، بڑا آدمی. اور میں نے ابھی ان سے پھر کہا کہ وہ اب دستیاب نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں وہ اب چھپا لیا. تو ان کا جو ارتقاء ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت ہے. یہ میچورڈ تھے شروع سے ہی، اور اب ظاہر ہے جو وقت گزرتا ہے ان کے قد میں اور بھی اضافہ تو بہرحال ہوتا ہے. میں ان کو ان کی سالگرہ کے موقع پہ اور بھابھی کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بیٹی تو اس وقت میرا خیال ہے پتہ نہیں تھی یا بہت چھوٹی تھی، اور جب ان کا انٹرویو ہوا تھا تو یعنی بہت ہی مجھے ان کے ساتھ جو یادیں، پھر اس کے بعد تو میرا ان کا تعلق بہت ہی خوبصورت رہا ہے، اور کوئی زمانہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب ہم نے ان سے شفقت جو ہے وہ ہمیں نہ ملی ہو. آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور ڈاکٹر شیر علی صاحب کا شکریہ کہ مجھے بھی موقع دیا. بہت شکریہ سر. یہ آپ بالکل بجا فرما رہے تھے کہ جناب محمد حمید شاہد صاحب کی جو بنیادی پہچان ہے ادبی حوالے سے وہ افسانہ اور ناول ہے، لیکن انہوں نے بالکل منفرد نوعیت کی تنقید کی ہے. اور ابھی حال ہی میں ماشاءاللہ ان کی بہت وسیع کتاب راشد میرا جی اور فیض نایاب ہیں، ہم کراچی سے یہ نشائع ہوئی ہے، اس کی بھی ہم مبارکباد، چند دن پہلے یہ نشائع ہوئی ہے. جی تو جناب منظر نقوی صاحب تشریف لائیں گے، اردو غزل کے ممتاز شاعر اور اپنے وقت کے انتہائی ہی متحرک سیکریٹری حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کے جناب منظر نقوی صاحب. شکریہ ڈاکٹر شیر علی. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا آپ کی سالگرہ کے موقع پہ، اور ہمارا جو تعلق ہے وہ میرے خیال 35 برس تو ہو ہی گئے ہیں. جب میں پشاور میں تھا تو اسی زمانے سے حمید شاہد صاحب سے تعارف بھی ہوا، اور پھر ایک سلسلہ چلا، پھر میں اسلام آباد آ گیا. محمد حمید شاہد نے جو ادبی دنیا میں قدم رکھا تو وہ شاعری کے حوالے سے رکھا، شاعری کی پہلے، اور اس کے بعد پھر جو ہے افسانہ اور ناول اور تنقید، یہ سارے حوالے ان کے سامنے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام آباد میں تخلیق کار تو سبھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کا نام بھی بنتا ہے، لیکن ادبی شخصیت بننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور اسلام آباد میں جب ہم دیکھتے ہیں تو محمد حمید شاہد نے اس اپنی ادبی شخصیت کو بھی منوایا ہے. باہر سے جو لوگ بھی آتے ہیں تو وہ ان کے ہاں آتے ہیں اور یہ ان کو پورا پروٹوکول دیتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تخلیق کے ساتھ ساتھ جب ہم ادبی شخصیت کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت سے گوشے ایسے ہوتے ہیں جو نمایاں ہوتے ہیں. نہ صرف خود کی اہمیت ہوتی ہے بلکہ وہ جو آ رہے ہوتے ہیں، جو دوسرے تخلیق کار ہوتے ہیں، ان کی بھی ایک اہمیت بنتی ہے. تو محمد حمید شاہد نے مسلسل تخلیقی کام کیا، اور اپنے تخلیقی کام کی وجہ سے وہ آج اس مقام پہ ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ وہ مزید آگے بڑھے. اور وہ ان کا وہ جو شاعری کا آغاز تھا وہ یہ اسی کا اثر ہے کہ انہوں نے پھر کلیات میر بھی جو ہے وہ مرتب کی اور میر کے حوالے سے کام کیا. میر کا نام تو سب لیتے ہیں، لیکن میر کو پڑھنا اور پھر میر کے حوالے سے کام کرنا یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے، اور میں محمد حمید شاہد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ جناب منظر نقوی صاحب. اس محفل میں ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی جو رفاقت ہے محمد حمید شاہد صاحب کے ساتھ سب سے زیادہ طویل ہے، یعنی نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. جناب ڈاکٹر فاروق عادل صاحب. جی شکریہ ڈاکٹر شیر علی صاحب. یہ کہا گیا کہ یہ میرا دعویٰ ہے.
اس کا مطلب یہ غلط بھی ہو سکتا ہے حالانکہ نہیں ہے میرا خیال ہے. اچھا یہ بات درست ہے کہ لڑکپن ان کا ذرا مجھ سے زیادہ لڑکپن ہوگا, میں ذرا سا چند برس چھوٹا ہوں گا. لڑکپن سے ہمارا تعلق ہے اور ان کے ادبی سفر کا میں شاہد بھی ہوں. لیکن اس سے پہلے میں دو شخصیات کو خاص طور پہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, محبوب ظفر صاحب اور ڈاکٹر شیر علی صاحب. ان کی وجہ سے اسلام آباد میں ہر وقت ایک ادبی گہما گہمی رہتی ہے, اور اگر یہ دو شخصیات ذرا کہیں خاموشی اختیار کریں تو سچ یہ ہے کہ وہ رونق جو اس شہر میں ہے وہ کم ہو جائے گی. اور ان لوگوں نے ان کے لیے تالیاں. دوسرے یہ جو 80 کی دہائی کی پیداوار ہیں ہمارا ادب اور حمید شاہد صاحب کا, تو 80 کی دہائی میں ادیب ہیرو بنا. سبب اس کا یہ تھا کہ اخبار میں پالیٹکس نہیں تھی تو کیا بیچیں, تو اخبار کے مالکان نے ادب کو بیچنا شروع کیا اور ادیب ہیرو بن کر سامنے آیا. وہ آمریت کا دور تھا اور بڑی سختی تھی اس زمانے میں. تو اس وقت بھی اس کے کچھ آثار مجھے یہاں دکھائی دیتے ہیں. کہا گیا کہ 2 منٹ بات کرنی ہے. تو یہ میں اس آمریت کے خلاف احتجاج کرتا ہوں, کیونکہ جو داستان حمید شاہد کی مجھے بیان کرنی ہے وہ 2 منٹ میں بیان نہیں ہو سکتی. اب دوسرا گلہ یہ کہ میں نے جب ان سے پوچھا اس پروگرام کے بارے میں تو انہوں نے کہا جی تمہیں اس میں گفتگو بھی کرنی ہے. میں نے کہا بھی مجھے پہلے بتایا ہوتا میں خاکہ لکھ کے لاتا اور چیز منضبط ہو جاتی. تو یہ خاکہ لکھنے کا موقع نہیں ملا, لیکن چند یادیں ضرور, وہ ایسی یادیں بھابھی بھی اس میں مجھے نہیں معلوم ہوں گی آپ کو. ان سے بھی پرانے ہیں نا. اچھا ان کی یہ بات ابھی جو کہی گئی, بھابھی نے یہ کہا کہ ادب اور لکھنا ان کی پہلی کمٹمنٹ ہے, ایسے ہی ہے. اور ان کے ادب میں اب اگر آمریت کے خلاف کو نعرہ بلند ہو جائے تو ذرا برداشت کیجیے گا. کیسے برکت کیسے پیدا ہوئی ان کے یہاں. جو میرا مشاہدہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے سب سے پہلے سیرت پر کام کیا. سبحان اللہ. اور پوائنٹ تو لے گا. تو ذرا آپ اتنے پرانے نہیں ہیں نا جی. میرا خود ایمان ہے کہ یہ اس کا صدقہ ہے کہ قلم رواں ہے. اچھا میں نے سیرت پہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے ان کو. کمرے کا نمبر مجھے یاد نہیں ہے, پتہ نہیں ٹیپو ہال تھا یا کون سا. 9C ٹیپو ہال ہی تھا. ٹیپو ہال تھا ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کا. تو ہم وہاں آیا کرتے تھے, میں سرگودا میں ہوتا تھا, یہ یہاں تھے. اور ایک اور ہمارا دوست تھا اشفاق احمد کاشف, آج کل ہیوسٹن میں ہوتا ہے. تو وہ اشفاق اور میں ہم عمر تھے, یہ ہم سے سینئر تھے. اور میں سرگودا میں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ادبی اعتبار سے بہت بڑا شہر تھا, لیکن وہ ذرا ایلیٹ کے لوگ تھے, اس میں ہمیں رسائی نہیں ملتی تھی. وہاں خبریں چھپتی تھیں, رپورٹس چھپتی تھیں. شکیب جلالی یا کیا ان کا نام تھا, راغب شکیب ہے نا, وہ چھپتی کہ وہ ادبی تقریب ہو گئی, لیکن ہمیں کبھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہوئی اور کیسے ہوئی سرگودا میں. تو وہ پھر میں رستے توڑا کے سرگودے سے فیصل آباد بھاگنا اور فیصل آباد میں حمید شاہد کے کمرے میں قیام کرنا. تو اس زمانے میں حمید شاہد نے کبھی سنا ہوگا شاہ بلیغ الدین کو. تو وہ ایک بڑی مختصر سی, بڑی ایک نپی تلی ایک چھوٹی سی ایک تحریر پڑھتے تھے, اور وہ یعنی سننے والا اس میں سے اٹھ نہیں سکتا تھا. تو حمید شاہد کا کہنا یہ تھا کہ یہ ٹھیک ہے, یہ بھی ریڈیو کے ناظر کاری سننے والوں کے لیے یہ اچھی ہے, لیکن اسی اسلوب کو اگر پھیلایا جائے اور ایک بڑے مقصد کو پیش نظر رکھ کے پھیلایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ جب انہوں نے یہ لکھا تو شاہ بلیغ الدین کے طرز تحریر کو بھی اختیار کر لیا, وہ ان کا اپنا مزاج اور اپنا طریقہ تھا. لیکن اس زمانے میں جب ہم ان کے 9C میں جاتے تھے ٹیپو ہال میں, تو وہ ٹیپو ہال میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی. میز پر, بیڈ پر, کرسی پر, زمین پر,
جتنی بڑی عالیشان لائبریری ایگریکلچر یونیورسٹی کی، اس میں سیرت کی جتنی کتابیں تھیں ان کے کمرے میں تھیں، اور یہ صبح سے لے کے لوگ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، یہ اپنے اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ تھک گئے یہ اشفاق، ہم لوگ وہ باغ جناح میں گئے تو پتہ یہ چلا کہ سیمسٹر تقریباً ختم ہونے والے ہیں اور اسائنمنٹ پورے کرنے ہیں، تو انہوں نے کچھ نہیں کیا اور وہاں ان کے کوئی کلاس فیلو وہ فیتا ویتا لے کے ناپتے پھر رہے تھے کہ اگر کسی باغ کے اندر بارہ دری بنانی ہو تو وہ کیسے بنے گی، اور اس طرح کا کوئی کام ہو رہا تھا کہ کیاریاں کیسے لگی ہیں، اور انہوں نے کوئی اس کے ساتھ خسر پھسر کی کہ یار میں تو میرے ساتھ کام کراتا ہوں، اسائنمنٹ میں شریک کر لو گے تو یہ دیکھیں یہ آمریت کی آواز صدا بلند ہو گئی تو میں مختصر کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کی جو پہلی کمٹمنٹ تھی نا وہ ادب کے ساتھ تھی۔ دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ طلبہ تنظیم میں تھے، ہم بھی تھے، طلبہ سیاست جن لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا ہے، وہاں رائٹ اور لیفٹ، رائٹ اور رانگ ہوتا ہے، بیچ میں گرے ایریا کوئی نہیں ہوتا، یعنی آپ یا دوست ہیں یا دشمن ہیں، اور آپ درمیان میں کوئی گنجائش نہیں رکھتے۔ تو یہ چونکہ یہ ہم سے سینئر تھے تو وہاں ان کے ساتھ جو رفاقت رہی اس میں ہم نے یعنی اعتدال کا رویہ اختیار کرنا سیکھا، اور اس کا ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ یہ جس طلبہ تنظیم میں تھی اس کی ایک مخالف تنظیم تھی، انقلابی کر کے کوئی نام تھا اس کا، اور بالکل جان کے دشمن تھے۔ انہوں نے بھی یقیناً ان کی جماعت نے بھی مارے ہوں گے ان کے لوگ، انہوں نے تو مارے تھے مجھے پتہ ہے۔ ایک دن ان کا کوئی بندہ جو بھگوڑا ہوا تھا ان کے پاس آیا، اس نے کوئی 20-25 ہزار روپے دیا، آپ یاد کریں کوئی 81-82 کی بات ہوگی، کتنی بڑی رقم ہوگی، ان کو دی کہ یار میرے پیچھے تو پولیس پڑی ہوئی ہے، یہ بینک میں جمع کرانے ہیں پیسے۔ اور میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اعتماد انہوں نے کس پر کیا؟ اپنے ایک مخالف پر۔ تو اعتدال کی جو کیفیات ہم میں پیدا ہوئی وہ حمید شاہد کی شخصیت سے پیدا ہوئی۔ تیسری جو ہماری بیٹی نے بات کی، ظاہر ہے کہ جتنا پرانا میں ہوں میری بیوی تو ان کو نہیں جانتی، تو وہ اس کی رائے یہ ہے بشرا کی کہ ان سے مل کر احساس ہوتا ہے کہ اپنے کسی سے بڑے سے اور مشفق سے مل رہے ہیں، اور یہ چیز اس زمانے میں نایاب تو نہیں ہوئی لیکن کم ہو گئی ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں بہت ساری ہیں، مجھے لکھنے کا موقع ملا ہوتا تو میں ضرور اس کو لکھتا۔ تو سالگرہ کی مبارکباد، اور آپ سب کو بھی مبارکباد کہ ہمارے درمیان حمید شاہد ہیں۔ بہت شکریہ سر، جناب ڈاکٹر فاروق عادل صاحب۔ ہم انشاءاللہ عید الفطر کے بعد ایک تقریب ہم پر ڈیو ہے، خوشبو کی دیوار کے پیچھے الحمد یونیورسٹی میں ایک تقریب کریں گے، اور وہاں پر ابھی سے آپ کو بتا رہے ہیں تو اس میں یعنی آپ نے ابھی سے آپ سے گزارش ہے کہ وہ خاکہ بھی لکھیے، اور خوشبو کی دیوار کے پیچھے بھی آپ پلیز لکھیے گا جی۔ ہاں تو اس میں انشاءاللہ یعنی الحمد یونیورسٹی میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور آپ بے شک گھنٹہ بات کریں۔ میں دلی طور پر جناب محبوب ظفر صاحب کا ممنون ہوں، جن کی وجہ سے نیسکام آفیسر کلب میں یہ شاندار تقریب ہو رہی ہے۔ ان کے لیے پلیز کلیپ کیجیے گا ہم سب کے محبوب جناب محبوب ظفر صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شیر علی۔ اصل میں آپ نے مجھے میزبان بھی کہا، اور میزبان ہونے کے ناطے سب سے پہلے ہمیں ہی گفتگو کرنی چاہیے تھی۔ خیر، سب سے پہلے تو ڈاکٹر شیر علی کا بہت شکریہ، اور کہ اس کے توسط سے ہم نے بھائی حمید شاہد کے ساتھ ایک اور خوبصورت شام منعقد ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر شیر علی واقعتاً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنے احباب کو اور دوستوں کو اور لوگوں کی گفتگویں جو ہو رہی ہوتی ہیں کہ بھائی یہ تو اس طرح سے۔ افتخار عادل صاحب ایک بات کہا کرتے ہیں، اب جو میں ہمیشہ کبھی کبھی دہراتا بھی ہوں، کہ بیٹا اگر کوئی آدمی جتنا مرضی بڑا لکھنے والا ہو، مرزا غالب ہو یا کوئی بھی ہو بڑے سے بڑا، اگر وہ اچھا ہیومن بینگ نہیں ہے، اس کے انسانی رویے درست نہیں ہیں، اور اس میں محبت نہیں ہے، تو بلا سے وہ ہمارے حلقے میں نہیں آ سکتا۔
ہم اس کی کتاب لے کے پڑھ لیں گے لیکن وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. تو میں وہ جو ایک شعر ہے بشیر بدر کا کہ گلابوں کی طرح دل اپنا شبنم میں بھگوتے ہیں, محبت کرنے والے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں. تو میں تو ہمیں شاید کی شخصیت میں بالکل ایک سراپا محبت شخصیت ہے. اور جیسا کہ منظر نے کہا, واقعتاً مجھے بھی یاد ہے کہ جب میں 90 میں آیا تھا یہاں اسلام آباد میں دہلی سے, تو 3.5 سال کے بعد تو جو ابتدائی ہماری آغاز کی جو ملاقاتیں ہیں وہ ہمیں شاہد صاحب سے ہیں. فکری تحریک ہمارے دوست اعجاز حنیف ان کا انتقال ہو گیا بیچاروں کا, وہاں جی ایڈ میں اس کا حلقہ ہوا کرتا تھا, اور وہاں سے ہماری تعلق کا اور دوستی کا اور محبت کا آغاز ہوا, اور جو الحمدللہ آج تک اسی محبت سے اور اپنائیت سے, جیسا کہ غزل نے بھی کہا, ایک فیملی کی حیثیت سے اور بھائی کی حیثیت سے ہمارے مابین یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں. آج مجھے یہ زیادہ خوشی ہوئی کہ بھابھی ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ میں ہمیشہ سب کو سب سے زیادہ جانتی ہوں. تو آج یہ عادل فاروق عادل نے کہا کہ یہ ان سے بھی پہلے تو باقی تو یہ آج کا دن ایسا ہے کہ صرف محبت کے اظہار کرنے کا, ان کے فن پر ہم یہاں پہ اتنے کم وقت میں کیا بات کریں. بہت ہی یقین کریں کہ اس شہر میں ایسے چند لوگ ہیں جو آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں کہ جن کی شخصیت میں مکمل طور پہ جو ہے وہ اپنائیت اور محبت ہے. نہ کسی آج تک آپ نے کبھی ہمیں شاہد صاحب سے کسی کے بارے میں کوئی برائی یا اس کے بارے میں کوئی گفتگو یا اس کی غیر موجودگی میں یا اس کے بعد ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ہر ایک سے محبت کرنے والا آدمی. اور وہ جو آپ نے گفتگو آپ نے فرمائی تھی کہ اس کا آغاز سیرت سے ہوا تھا, اور وہ پورے اثر ان کی شخصیت میں آج تک موجود ہے, ان کے گھر میں, ان کی فیملی میں اور ہم سب میں. تو ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ہم واقعتاً جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں شاہد صاحب کے ساتھ ہیں اور دوستوں میں ہیں. اور ایک دفعہ پھر ہمیں ڈاکٹر شیر علی کا بہت شکریہ. اس کتاب کا سب سے پرانا شاہد میں ہوں, اور وہی کتاب میں نے آج تک نہیں دیکھی. جی, پیکر جمیل کے میرے خیال میں کوئی 3-4 ایڈیشن ماشاء اللہ آ چکے ہیں, 7-8 ایڈیشن ماشاء اللہ. اس تقریب میں ایک بہت ہی اہم شخصیت تشریف فرما ہیں. ہم بے حد ممنون ہیں قابل صد احترام پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب کے. ہاں آپ کو دے دیں گے سر, ہم مائک مقتدرہ قومی زبان کے سربراہ ہیں. کیمرے کی رینج میں جی یہ دیکھیے تار آ گئی اب تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین. نسبتاً بعد میں گفتگو کرنے والوں کا یہ مسئلہ ہے کہ کم و بیش وہ جو کچھ سوچا ہوتا ہے وہ دوست احباب کہہ چکے ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی محمد حمید شاہد صاحب کی کئی نمایاں خصوصیات ہیں, جن میں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کثرت سے لکھا اور متنوع موضوعات پر لکھا. یعنی ناول لکھا, افسانے لکھے, سفر نامے لکھے اور تراجم کیے غیر معمولی, اور بہت مفصل کتابوں کی. اس کے بعد جیسے کہا گیا وہ ان کی شخصیت پر ہمیشہ رحمت کا سایہ قائم رکھے گی. وہ سیرت کی کتاب ہے جو وہ دیباچہ ہے ان کی زندگی کا اصل میں. تو کیفیت اور کمیت دونوں اعتبار سے کمال ہے. بھابھی کی بات کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ محمد حمید شاہد صاحب جگاڑ لگانے میں ماہر ہیں, لیکن انہوں نے اپنے ادبی کاموں میں جگاڑ نہیں لگایا. وہ جینون اور اوریجنل انہوں نے بتایا بھی نہیں. جی ان میں نہیں لگایا. وہ خوبصورت ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں انہوں نے یہ کیسے مینیج کیا, اتنی کثرت سے لکھنا, سری و نویسی کرنا, اور اس کی کیفیت پر کہیں سمجھوتا نہیں ہے. ان کے ورکس پڑھنے لگیں تو بالکل کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں بڑی مشکل کے کوشش کے باوجود بھی ان کو چھوڑ نہیں سکا, مکمل کیا ایک بات کو, کہیں کسی چیپٹر کو مکمل. دوسرا یہ کہ عموماً ادیب اور شاعر کیجول لیتے ہیں معاملات کو. یہ ویل ڈسپلنڈ ہے, ایک چیز کو فالو کرتے ہیں, اس کو بالکل اس کا چہرہ اور رخ سامنے آتا ہے, اور اس کو اینڈ تک اور انجام تک, کنکلوڈ تک بھی پہنچاتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. تیسری خوبی جو ان میں اور محبوب ظفر صاحب میں مشترک ہے, یہ عموماً پبلک گیدرنگ میں, ادبی نشستوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ جاتے ہیں, جو عموماً ایسا ہے نہیں. ہاں جاتے ہیں اور بہت سے کام اللہ کے ساتھ ساتھ اپنی بیویوں کو حاضر ناظر جان کر انجام دیتے ہیں. تو یہ بہت ہی بہت اہم بات ہے. ان میں ان سے میں سمجھتا ہوں کسی حد تک زیادہ
क्रेडिट भाभीयों को भी जाता है, वरना तो एक तकरीब के बाद लड़ाई हो जाती है तकरीबन कि आपके साथ फलां क्यों मिल रही थी और कैसे मिल रहा जी। तो इसलिए ये भी एक वो है, इन्होंने फिर ये है कि रवैये, आदमी 4 लफ्ज़ लिख ले तो वो इतना ज़्यादा खब्त अज़मत का शिकार हो जाए। बहुत से लोगों को हमने उससे आपे से निकलते देखा है। मोहम्मद हमीद शाहिद साहब ने जितना लिखा, मेरा तो बहुत अरसा नहीं हुआ, लेकिन मैं उस ताल्लुक़ के खुलूस के ताल्लुक़ में बहुत गहराई महसूस करता हूँ उसका, अगरचे यूँ समझें अरसा ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो बहुत गहरा ताल्लुक़ है मुख्तसर वक्त। तो इनमें वही डाउन टू अर्थ और इज्जो इनकसार वाला पहलू हमेशा कायम रहता है। ये बड़ा मुश्किल काम है। इंसान चूँकि अल्लाह ताला का नायब है और बिल्कुल खुदा बनने में 2 मिनट लगाता है, ज़रा सा अहम का। हमने बहुत नौजवान लोगों को देखा है, वो बात करें तो कहते हैं सर आपको तो पता है मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी। भाई जिसके साथ आप बात कर रहे हैं वो क्या करने वाला है, वो क्या करने वाला है। तो हमीद शाहिद साहब ने ये इंसानी अक़दार हैं जो हमारी मशर की, उनको भी हमेशा कायम रखा। तो मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि मुख्तसर सतह पे से बहरहाल इनका सालगिरह मनाई गई, और डॉक्टर शेर अली ख़ान साहब और महबूब ज़फ़र साहब का भी ममनून एहसान है। बाकी दोस्तों ने भी बातें की कि ये किया। मैं सिर्फ़ इसलिए कि इनकी मेरे नज़दीक कितनी अहमियत है, मुझे असूलन आज लाहौर होना चाहिए था, मैं 2 दिन छुट्टी होती, मैं जुमा को चला जाता हूँ। मैंने कहा ये ऐसी एक तकरीब है एक बहुत प्यारे दोस्त की एज़ाज़ में, तो ज़रूर उसमें हाज़िर होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने भी, राशिद हमीद साहब ने भी मेहरबानी की और बंदा परवरी की। तो ये जो खुशबू के दीवार के पीछे की रूनुमाई हुई की बात हुई, ये अलहम्द वाले भी कर लें, लेकिन इसकी रिज़र्वेशन हमारे यहाँ भी कर लें, इसकी रिज़र्वेशन हमारे यहाँ भी कर लें। हम मुंतज़िर हैं और इंशाअल्लाह आपका ये लिखने पढ़ने का काम जो मिशन के तौर पर है आप अंजाम देते। अच्छा, इनकी शख्सियत में डाइवर्सिटी भी है। आदमी ज़राअत पढ़े, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़े और फिर आदाद व शुमार वाले मामले में बैंक में काम करता रहे, इसके बाद एक बड़ा लिखने वाला हो। ये ऐसा है जैसे कई सादा तरीन लफ्ज़ों में रस्से तुड़ा के, जैसे हज़रत ने फरमाया अपना डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब ने, इन्होंने उन जकड़बंदियों से निकल कर काम किया। सो ये इनकी शख्सियत में वो जो एक हुनर होता है वो इतना पीक पर था कि वो सारी रुकावटें इन्होंने खातिर में नहीं लाई। तो हम इनके लिए दराज़ी उम्र, इज़्ज़त व वक़ार और उसकी सलामती की दुआ के साथ थैंक यू वेरी मच। कि ख़त्म करो? नहीं क्या बहुत शुक्रिया। डिप्लोमेटिक कोर में भी रहे जी, कभी कभी जाग भी। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम मदर साहब। प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मदर साहब ख़ुद भी बहुत ही एक अजीम शख्सियत हैं। जब से आप तशरीफ़ लाए हैं तो मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान को आपने एक अवामी इदारा बनाया सर। मुक़्तदरा के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं, इल्मी अदबी तकारीब के हवाले से इंसान दोस्त शख्सियत हैं और बहुत अजीम शख्सियत हैं। हम उनके ममनून अभी मुझे कहने लगे थे बस जी तो हम बहुत ही खुलूस के साथ जनाब मोहम्मद हमीद शाहिद साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। यहाँ जो अहबाब तशरीफ़ फरमा है उनकी जानिब से भी, अल्हम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जानिब से भी, और अल्लाह ताला आपको यानी मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। आपसे गुजारिश है कि यानी प्लीज़ जी। बहुत शुक्रिया जी। कितना प्यारे दोस्तों ने गुफ्तगू की, मुस्लिम मदर साहब ने, फ़ारूक ने, मंजर ने, राशिद हमीद ने, गज़ल ने, और शेर अली साहब आप तो खैर हैं ही और सदारत फरमा रहे हैं, फिर अली साहब और मेरे बेटी सना हमीद और यास्मीन, आप सबका शुक्रिया। जिस वक्त ये शेर अली साहब कर रहे थे तकरीब तो मैंने कहा भाई अब हमारी उम्र कम हो रही है तो ये आप क्यों करते हैं ना करें, लेकिन इनकी मोहब्बत है और ये एक मौका नहीं है, ये कोई मौका ज़ाया नहीं जाने देते। कोई ना कोई ऐसी सूरत निकाल लेते हैं
جس سے ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اتنا خلوص رکھنے والے لوگ، شاید ناپید ہیں. اللہ ان کو ترقی دے اور انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. بالکل درست کہا فاروق نے کہ ہمارا تعلق جو ہے اس محفل میں جو بیٹھے ہوئے سارے لوگ ہیں میری فیملی سمیت ہمارا بہت پرانا ہے. وہ بھول گئے کہ ہم جس کی بات یہ کر رہے تھے تو اس زمانے میں ہمارا جو خط و کتابت تھوڑی سی وزیر اعظم صاحب سے رہی، تو وہ وزیر اعظم صاحب سے اس کا آغاز تو انہی کے ساتھ میں گیا تھا ان کی محفل میں، اور اس پہ لکھا جو تھا تو اس میں خورشید رضوی صاحب بھی موجود تھے اس تقریب میں، چونکہ غلام جیلانی اصغر موجود تھے اور اس طرح کے دوست سارے وہاں بھی موجود تھے، اور وہ بڑے جو لطیفے چل رہے تھے تو میں ان دنوں چٹان میں لکھا کرتا تھا. تو وہ ظاہر ہے وہ سارا کچھ لکھ دیا.